أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی، بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر 74 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 41 سے انورڈ، اور بائیں ہاتھ والے یعنی اصحاب الشمال، کیا ہی برا حال ہوگا ان بائیں ہاتھ والوں کا، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ ہی فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں بہت آسودہ تھے، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے سب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت، اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کی یعنی اصحاب الشمال کی اس طرح سے مہمانی ہوگی۔ ہم ہی نے تو تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ منی جو تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم خود بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی بناتے ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ ہم ہی نے تو تم کو موت ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس کا تمہیں بالکل خبر نہیں، علم نہیں، بے علم ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو زمین میں، اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کاٹ ڈالیں، اور تم
ادھر آ جاؤ، میں اور بات تم حیرت کے ساتھ باتیں ہی بناتے ادھر آ رہے جانا میں. کہ یہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا، یعنی اس آگ کو۔ بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اصحاب الشمال کا جو تذکرہ ہوا، اس سے پہلے یعنی تین گروہ، مقربین، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال جو ہے، وہ سلسلہ جو چل رہا تھا، اصحاب الشمال کا تذکرہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چار بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، جن سے انسان اس دنیا کی زندگی میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے، بھرپور طریقے سے اس کو آسودگی ملتی ہے، بھرپور طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہیں جو اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ نے جن کا ذکر کیا؟ ایک تو انسان کی اپنی تخلیق، کہ کس طرح سے وہ ایک بے قدر پانی کا جو قطرہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق کرتے ہیں۔ اس کی قدرت کے اس پہلو میں کسی کسی کا کوئی دوش، کسی کی کوئی رول نہیں ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کے بعد اس کی موت بھی اس کے ساتھ وارد کرنے کا جو بھی حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی مقرر کرتے ہیں۔ دوسری نشانی جو ہے وہ زمین میں بیج بو کر اس سے فصل اور کھیتی وغیرہ یا پھل وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس میں بھی کوئی اور شریک نہیں، کوئی اور اس میں کسی قسم کا کوئی رول پلے نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو نصیب میں کرے، اگر چاہے تو اس کو کھیتی کو پکنے کے پاس پہنچ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دے، کہ اس کو بونے والا کسان جو ہے وہ اپنا ہاتھ ہی ملتا رہ جائے اور باتیں ہی کرتا رہ جائے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تاوان کی جیسا معاملہ ہو گیا اور ہم تو محروم ہو گئے۔ اور تیسری بڑی نشانی پانی کے بارے میں، کہ پانی جو تمہیں میسر ہے، جو تمہاری زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، جس کے بغیر دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر زندگی کا جو تصور ہے وہ تمہیں ممکن نظر نہیں آتا۔ تو ذرا سوچو کہ یہ پانی جو تمہیں خاص اور پاک حالت میں اللہ تعالیٰ میسر کرتے ہیں پورے ایک واٹر سائیکل کے ذریعے، تو اس کو اگر وہ کڑوا اور کوئی آلودہ کر کے اگر تم تک پہنچے تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی، یا تمہاری زندگی کیسے ہوگی؟ تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی اس قدرت کی نشانی کے اوپر غور و فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ اور چوتھی جو چیز جو ایک نئے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آگ کے بارے میں، کہ آگ جس سے تم دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہو مسافروں کی طرح، عارضی طور پر جہاں جو ٹھکانہ ہے تمہارا، تو وہاں پر جو تم اس دنیا کی زندگی میں آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو یہ آگ در حقیقت تمہیں باقی جتنی مخلوق ہے اس دنیا کے اوپر، جتنے دوسرے جاندار ہیں، ان سے ایک الگ شناخت یا ان سے ایک الگ تمہارا رہن سہن اور تمہارا ماحول اور تمہارا جتنا لگژری ہے، وہ اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت کلیدی رول پلے کرتی ہے۔ اور اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے اس آیت میں دیکھا، اس سے پہلے آگ جو ہے اس کا تذکرہ ہمیشہ جہنم کی جو آگ ہے اس کے سلسلے میں ہوا ڈرانے کے لیے، لیکن آگ کے فائدوں کو اگر سوچیں ہم، تو کس قدر گہرے اثرات ہیں آگ کے ہماری زندگیوں کے اوپر، کہ اس کو بھی ہمارے لیے شمار کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں رہتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان ساری قدرت کی نشانیوں کو ذرا غور و فکر کرو، اور اس کے اپنی نصیحت پکڑو، اور اپنے پاک رب کے نام کی تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی باتوں کے اوپر توجہ دو، اس کی باتوں کو مانو، اس کے مطابق اپنا عمل جو ہے اس کو بھی درست کرو۔
بڑھتے ہیں آج کا اگلا سبق جو ہے اس کی طرف۔ اور اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو اس سورہ مبارکہ میں جو دو تین بڑے بڑے ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے، اس کا ایک بیشتر حصہ تو ابھی کل کے سبق کی کو واپس ریوائز کرنے میں ہی ہم نے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے مقربین کا جو سب سے پہلے ذکر ہوا، اس سے بھی پہلے جو ذکر ہوا تھا اس سورہ مبارکہ کے نزول کے واقعہ جو جب نازل ہوئی تھی اس وقت کے حالات و واقعات میں جو ہاٹ ٹاپک، ہاٹ ڈبیٹ، یا ایک سب سے بڑا جو ٹاپک انڈر ڈسکشن تھا اہل مکہ یا مشرکین مکہ کے لوگوں کے درمیان، وہ توحید و رسالت کے علاوہ قرآن قرآن کو وہ نہیں مانتے تھے۔ قرآن کہاں سے آ گیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود اپنی طرف سے گھڑ لیا، اس طرح کی باتیں کرتے۔ اور قیامت کے بارے میں، قیامت کیسے وقوع پذیر ہوگی، یہ تو بڑی مشکل بات نظر آتی ہے۔ اتنے عرصے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور صدیوں سے، دہائیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہمارے آباء و اجداد جو اس مٹی میں دفن ہے، اور وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو چکے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا، تو وہ کیسے دوبارہ زندہ اٹھیں گے، اٹھائیں گے؟ اور سارے قیامت کے واقعات، قیامت سے جڑے ہوئے واقعات جو ہیں، ان میں وہ شکوک و شبہات کرتے، ان کو وہ ماننے سے یا تو سرے سے انکار ہی کر دیتے، یا اگر مانتے بھی تو کچھ باطل عقائد کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے۔ تو یہ سارا جو ہے، یہ سارا پس منظر میں اگر ہم ان ساری ٹاپکس کو رکھیں، تو آج کا سبق ہم دیکھیں گے کہ واپس اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا قرآن کے بارے میں، کہ یہ قرآن جس کو تم جھٹلاتے ہو یا جس کا تم انکار کرتے ہو، تو یہ قرآن در حقیقت اتنی عظیم کتاب ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے، یہ جو آیات تمہارے اوپر ہے، آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچی، تو اس قرآن کو تم لائٹلی مت لو، اس کو تم اگنور مت کرو، اس کو تم ہلکا جان کر اس کی باتوں سے مطلب یا اس کے جو نصیحت ہے ان سے تم نظریں مت چراؤ، بلکہ اس کی طرف تم پوری توجہ دو اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو۔ ایک تو قرآن مجید کے بارے میں اس طرح سے تذکرہ ملے گا ہم شروع میں، اس کے بعد پھر موت کا تذکرہ ملے گا، کہ پچھلے کل کے سبق میں ہم دیکھا کہ زندگی کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی تخلیق کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا کوشش کی سمجھنے کی۔ پھر اس کے ساتھ ایک مختصر سا تھا کہ زندگی بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ تو اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ تم دنیا کی زندگی میں یہ جو فائدے اٹھاتے ہو، ان میں سے چار باتوں کا، چار جو انسان کو فائدے اللہ تعالیٰ نے دیے، تو وہ تو ابھی تذکرہ بھی ہوا۔ اس کی اپنی زندگی، اور اس کی اپنی زندگی، پھر یہ جو کھیتی ہے، اور جو پھل پھول ہیں، یہ سارے کچھ نباتات وغیرہ، پھر پانی جس کو تم استعمال کرتے ہو، اور آگ جس کو تم، تو یہ تو چار بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ بے شمار اور نشانیاں ہیں، تو جس سے تم زندگی بھر گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ان ساری آسودگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ان ساری رحمتوں اور برکتوں کو تم دنیا کی زندگی میں استعمال کرتے ہو۔ لیکن جب تم عقائد کے میٹر میں آ کر تم جو ہے وہ اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، یا اللہ کے عقید جو جو نصیحت ہے اس کے اوپر کان نہیں دھرتے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم خود ہی سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے ہی ہے، اور ایسے معاملات میں تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، یا تم بغیر کسی حاکم کے ہی اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، تو ذرا یہ موت کے لمحات کو دیکھو کہ کس طرح سے تمہارے چاہنے والے جو ہیں وہ تمہاری نظروں کے سامنے، ان کو ان کی روح کو وہاں سے اچک لیا جاتا ہے، اور وہ غرغرے کی حالت میں جب ان کو دیکھتے ہو تو تمہارے میں اتنی بساط نہیں ہوتی کہ تم ان کو ان کی سانسیں واپس لوٹا دو، یا ان کو تم ان کی روحوں کو واپس لے آؤ، یا ان کو زندہ واپس کر دو، تو کس قدر تم بے توقیر ہو جاتے ہو، یا کس قدر تم مطلب لاچار ہو جاتے ہو، مجبور اور بے بس آ جاتے ہیں جب تم یہ منظر دیکھتے ہو۔ تو یہ منظر دیکھ کر بھی تمہیں نصیحت پکڑنے کی ایک مطلب یہاں پر موقع دیا کہ یہ منظر جو ہے ان کو ذرا دیکھو، اور ان سے تم نصیحت حاصل کرو، اور اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو تم درست کرو، بہتر کرو، تاکہ تم آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ تو یہ دو تین جو
موٹے موٹے ٹاپکس ہیں آپ کے سبق میں، آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 75 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا، پس نہیں، یہ فلا جو ہے، یہ جو مفسرین نے، کچھ مفسرین یا کچھ ترجموں میں تو اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل مطلب الگ انداز سے کیا ہے، لیکن مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو موضوع تھا، اس موضوع و بحث میں قرآن کے بارے میں جو یہ کہتے کہ اس کا انکار کرتے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے مشرکین مکہ، کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، یا کوئی شیطان یا جن جو ہے وہ ان کو آ کر یہ سکھاتا ہے، اور وہ جو دوسرے لوگوں کے اوپر ذکر کر سکتے ہیں، جبکہ شیطان اور جن جو ہیں وہ تو ہے ہی وہ ناپاک جذبات رکھنے والے اور ناپاک کام کرنے والے شیاطین جو ہیں۔ تو فلاح کا مطلب ہے کہ نہیں، تمہارا وہ رویہ یا تمہاری وہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ درست کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اب بتائیں گے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بے مواقع ان نجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کے گرنے کی قسم، جگہوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب ستاروں کا گرنا کیا ہے، مواقع نجوم، اس کے بارے میں پہلے کچھ موقعوں پر کچھ تذکرہ ہو چکا، بلکہ ریسنٹلی سورۃ النجم جو ہم نے دیکھی تھی، اس کا پہلی ہی آیت ون نجم اذا ہوا، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ستارے جو ہیں، ان کے مختلف ادوار میں ان کے بارے میں ایک مختلف رائے جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر آتی رہی ہے۔ تو لہٰذا ایک ایک تو ہم یہ جان لیں کہ آج کی آیات میں بھی بہت ساری آیات ایسی ہوں گی جن کا اصل معنی، اصل مفہوم، ان کی اصل حقیقت اور ان کی اصل حیت جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہے ابھی۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارا علم جو ہے یا ہماری سوچ جو ہے اس لیول تک نہیں ہے، اور پھر ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت ساری باتوں کو، علم غیب کی باتوں کو جو وہ جس وقت مقرر ہے وہ ہمارے سامنے بھی کرے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہمارے سامنے، دوسرا مختلف ادوار میں اس دور کے علم کے مطابق، اس دور میں اویلیبل جو انفارمیشن ہے یا جو بھی اس وقت کی تحقیق کا جو لیول یا ریسرچ یا جو اس وقت کی جو باتیں جو ہیں کنفرمڈ ہیں، اس کے مطابق بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، آ، اس وقت کے اویلیبل جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق، جیسا کہ علاقہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ علاقہ اس کا، اس کے عربک جو لنگوسٹک ہے اس میں اس کے بہت سارے معنی اور مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، علاقہ کا ایک معنی جو ہے وہ خون ہے، جمع ہوا خون کا لوتھڑا یا قطرہ جو ہے وہ بھی ہے۔ ایک معنی جو ہے وہ لیک جو ہے، یہ جونک جو ہے، اس کا بھی ترجمہ ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ وہ کسی چیز سے جو لٹک جاتی ہے کوئی چیز، تو وہ اس کو بھی علاقہ کہتے ہیں۔ تو آج سے صدیوں پہلے جب انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کے بارے میں زیادہ ٹیکنالوجی، زیادہ ڈیپلی انفارمیشن نہیں تھی، تو اس وقت اس کا ترجمہ جو ہے وہی خون کا جمع ہوا لوتھڑا جو ہے وہ کرتے رہے۔ بعد میں چلتے چلتے جب سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور جب مائکروسکوپ وغیرہ سے زیادہ قریب سے مشاہدہ کیا گیا، تو پھر بعد میں جانا گیا کہ ہاں یہ خون کا لوتھڑا جو ہے، اس کے علاوہ باقی معنی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اسی طرح سے فٹ بیٹھتے ہیں، کہ وہ تو لیچ یعنی کہ وہ جونک کی طرح سے شروع میں نظر آتا ہے، وہ شروع کا جو سٹیجز میں وہ انسان کا بچہ جو ہے، اور اس کے علاوہ وہ کلنگڈ ہوتا ہے، وہ ماں کے رحم کے ساتھ وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ تو بعد میں جا کر پتہ چلا کہ جیسے جیسے انفارمیشن ہوئی کہ یہ واقعی باقی جو معنی اور مفہوم ہے وہ بھی اس کے پرفیکٹ بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کے جو معنی اور مفہوم اس کے وہ نہیں بدلیں گے، وہ قرآن کا جو الفاظ ہیں یا قرآن کا جو متن ہے وہ تو کسی صورت نہیں بدلے گا۔ ہماری نالج، ہماری اویئرنیس، ہمارا جو تحقیق، ریسرچ، اسٹڈی، یہ باتیں جو ہیں ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ جائے اس میں، لیکن یہ قرآن نے جو ذکر کر دیا وہ حق اور سچ ہے، اور وہ مستحکم ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح کے موضوعات میں سے یہ ستارے جو ہیں، یا آسمان کی طرف جب نظر ڈالیں تو یہ ہمیں جو
مختلف طرح کے اجرام فلکی وغیرہ ملتے ہیں، ان کے بارے میں جو نالج اور اویئرنیس اور ساری باتیں جو ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بتدریج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ اور زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور زیادہ ٹھوس حقیقت ہمارے سامنے نظر آتی جا رہی ہے قرآن کی سچائی کے بارے میں۔ جیسا کہ آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے یا صدیوں پہلے یا جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت ظاہری طور پر جو سورج اور چاند کو دیکھ کر کچھ جو باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی تھیں، ان کی بنیاد پر ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی، یا ان کی بنیادوں پر اس کو سمجھنے، وہ بھی اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے پرفیکٹ تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے دیگر معنی جو ہے اس کی ڈکشنری سے وہ ہمارے سامنے جب آئے تو ان کو بھی جب پرکھا گیا تو وہ بھی بہت سارے میٹر جو ہیں وہ اس کے ہمارے سامنے مزید جو ہے وہ کھل کر سامنے آتے گئے۔ جیسا کہ اسی نجوم کے بارے میں یا نجم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ستاروں کے گرنے کی جگہ، تو ستاروں کے گرنے کی جگہ پہلے جو ہے تو وہ تھا، جیسا کہ سورۃ النجم میں بھی ہم نے دیکھا تھا پہلی ہی آیت میں، کہ ستارے جو ہیں وہ غروب ہونے کی جگہ جو ہے، اس کا معنی ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت، رات کے آخری پہر میں جب صبح پھونکتی ہے تو اس سے پہلے یہ ستارے جو ہیں وہ غروب ہو جاتے ہیں، وہ ڈوب جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہے۔ دوسرا، ان کے مدار، ان کی گردش کرنے کی جگہیں، ان کے راستے جو ہیں، جن راستوں پر یہ سورج چاند ستارے جو سارے کچھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، پہلے زمانوں میں اس قدر سے انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی، لیکن آج سے کہہ لیں کہ کچھ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے وہ تھوڑا تھوڑا سا انفارمیشن جو ہے وہ موجود، تھوڑی تھوڑی سی واضح ہونے شروع ہوگی کہ ستارے جو ہیں، یہ سورج چاند جو ہیں یا دوسرے جو اجرام فلکی ہیں، وہ کوئی طے شدہ راستوں کے اوپر کسی خاص ترتیب کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، وہ کوئی بے ہنگم قسم کے راستوں پر نہیں، بلکہ کسی طے شدہ راستے کے اوپر چل رہے ہیں، کسی طے شدہ منزل کی طرف رواں قدماں ہے۔ تو اس سے ایک دوسرا معنی اور مفہوم بھی اس کا واضح ہوا کہ یہ چاند ستارے اور جو باقی سارے اجرام فلکی ہیں وہ کسی خاص مقام یا خاص راستوں کے اوپر ایک خاص ترتیب کے ساتھ وہ کچھ خاص امور جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، یا خاص ایک مقصد جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا واضح ہونا شروع ہوا۔ آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ہمیں اور بھی بہت زیادہ انفارمیشن ہے، گو کہ وہ بھی مطلب کچھ بھی نہیں، سمندر سے پانی، سمندر کے مقابلے میں پانی کے ایک قطرے کی حیثیت ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی، لیکن آج جو انفارمیشن اویلیبل ہے، کہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے، ریسرچ جدید جو ہے ٹیکنالوجی سے، کہ آسمانوں کے اوپر یا یہ جو اجرام فلکی یا مختلف ستارے اور ستارے جو ہیں روزانہ کی بنیادوں پر وہ نئے ستارے جو ہیں وہ بن رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں جو ستارے ہیں وہ غرق ہو رہے ہیں، وہ نیست و نابود ہو رہے ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں، وہ منہدم ہو رہے ہیں۔ اور یہ ریسرچ جو ہے یہ بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کی ہے، کہہ لے کہ کوئی 50 سال پہلے، 100 سال پہلے تک کی۔ آج کے لیٹسٹ انفارمیشن میں تو اور زیادہ اضافہ کہ گلیکسیز، سوری بلیک ہولز جو ہیں وہ ان کا انکشاف ہوا ہے۔ بلیک ہول ایسے ہی ہے جیسے بڑے بڑے گڑھے یا بڑے بڑے غار ہوں اس زمین کے اوپر، بہت بڑا گڑھا ہو کہ جو اس کے قریب آئے، کہ جیسے ہی اس کے قریب، جیسے ہی وہ ان بیلنس ہوا ویسے ہی وہ اس کے اندر گر گیا، اور اتنا بڑا گڑھا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کوئی گری چیز جو ہے وہ کہاں پر گئی، اس قدر وہ بڑا گڑھا، اور وہ گہرائی میں جا کر اندھیرا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کیا ہے۔ تو اسی طرح سے بلیک ہولز جو ہیں وہ ملے ہیں، جو سورج اور دوسری جو ستارے ہیں اور دوسری جو کہکشائیں ہیں وہ ان کو اپنی طرف مقناطیس کی طرف وہ کھینچتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس کی طرف وہ مطلب جاتی ہے وہ چیز پوری، تو پورے کے پورے ستارے اور پورے کے پورے جو کہکشائیں جو ہیں وہ پوری کی پوری اس میں غرق ہو جاتی ہیں، اور کہیں نام و نشان اس کا نہیں باقی رہتا۔ تو یہ آج کی تحقیق جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، اور ہم اگر چلتے چلتے ہم اندازہ بھی کر لیں، ایک صرف مطلب اندازہ کرنے کے لیے کہ وہ کتنے بڑے بڑے اجرام فلکی ہیں یا کتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، اس کو ہم مطلب اپنے ذہنوں میں بغیر کیلکولیٹر، ایون کیلکولیٹر بھی ہم جب کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اندازہ کرنے کے لیے صرف کہ زمین جو ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اپنی زمین، ہماری زمین جو ہے وہ تقریباً کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، آپ اگر ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ کو زمین کی وسعت کا اندازہ ہوگا۔ اس کو ذرا ہم کیلکولیٹ کریں اگر، تو تقریباً 40,000 کلومیٹر کا، 40,000 کلومیٹر سے زیادہ اس کا سرکمفیرنس ہے، اس کا سرکمفیرنس یعنی اس کا گھیرا جو ہے،
اس کے اگر ایک سرے پر چلیں اور چلتے چلتے دوبارہ سے اس سرے پر گول دائرے کے چکر لگا کے واپس پہنچیں گے تو 40,000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے یہ، 40,000 کلومیٹر، اور یہ ایک زمین کا ہے۔ اس زمین کے اس زمین کو کمپیئر کریں ہم اپنے سورج کے ساتھ، جس سے ہم سورج روشنی اور توانائی حاصل کرتے ہیں، تو یہ زمین کا گھیرا، سورج کا گھیرا جو ہے وہ زمین کے گھیرے سے 109 گنا بڑا ہے۔ زمین کے جو سرکمفیرنس ہے اس کے نسبت سورج کا سرکمفیرنس جو ہے وہ 109 گنا بڑا ہے۔ جتنی زمین کا حجم ہے اس کو اگر ہم اکٹھا کریں تو 13 ملین، 1.3 ملین، 13 لاکھ زمینیں جو ہے وہ اکٹھی کر کے ایک جگہ پر رکھیں تو اتنا بڑا سورج، ایک سورج کا حجم جو ہے وہ بنتا ہے، والیوم اس کا 13 لاکھ زمینوں کے برابر ایک سورج ہے جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سورج سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ستارے اور جو ہیں وہ اس جرام فلکی میں، اس مطلب دنیا کی فضاؤں میں، کائنات کی فضاؤں میں بکھرے پڑے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ پھر کئی کئی لاکھ، کئی کئی کروڑ، کئی کئی ارب خرب جو ستارے جو ہیں وہ مل کر ایک کچھ کہکشاں بناتے ہیں، اور کئی کئی لاکھوں کہکشائیں مل کر کچھ کلسٹرز بناتی ہیں، پھر سپر کلسٹرز بناتی ہیں، گلیکسیز بنتی ہیں اس کی۔ تو یہ تو وسعت اتنی بڑی ہے کہ ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، صرف اگر ہم اس کے اوپر ہی توجہ دیں تو ہم تو پیمائش بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ساری کی ساری گلیکسیز جو ہے وہ پوری کی پوری گلیکسی جو ہے وہ اس میں ڈوب کر غرق ہو جاتی ہے۔ تو وہ ستاروں کے گرنے کی جگہ آج کی جو نئی ڈیفینیشن یا نئے جو انفارمیشن یا ریسرچ ہمارے سامنے موجود ہے اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ ریسرچ بھی کوئی اتنی نئی نہیں ہے، کوئی میرا خیال ہے کچھ مطلب ہو سکتا ہے کہ چند دہائیاں پرانی، کو 20 25 30 سال پرانی، یا اس کے لگ بھگ ہے۔ تو اس سے آج کی ریسرچ جو ہم لیٹسٹ، جو ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ جو سائنس وغیرہ اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ اگر تھوڑا سا سوچ بچار کریں، تحقیق کریں، تو وہ تو اور بھی زیادہ اس کو ایکسپلور کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ ماشاءاللہ ہارون ہے ہمارے پاس، آج کلاس میں شامل ہے، اور نور فاطمہ بھی، اور دوسرے بھی کچھ ہمارے نوجوان ہیں، اسامہ جو ہے۔ تو مطلب لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو جب ہم ایکسپلور کریں اور قرآن کو جب سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری جو آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کھلی رہ جاتی ہیں، اور ہم اس بات پر یقین کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا وہ حق ہے، سچ ہے، اور اسی طرح سے ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح سے اللہ کا کلام جو ہے موجود رہے گا۔ ہم دنیا کا علم جو ہے وہ، ہماری باتیں بدل جائیں گی، ہمارے جو ریسرچ ہیں وہ ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائیں، آج ہم نے کچھ اور جانا، کل کو ہماری اسٹڈی کچھ اور کہے گی، لیکن یہ قرآن کی آیات جو ہے یہ محکم ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ، واپس موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ اس لیے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ اگلی آیت میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چیز کی قسم کھائی ہے۔ بہرحال فلا، پس نہیں تمہارا یہ رویہ، جو تمہارا یہ عقائد قرآن کے بارے میں، یا قرآن کے بارے میں تمہاری گڑی گڑائی باتیں جو ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اقسم بمواقع النجوم، کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ اب قسم اسی بات کی کھائی جاتی ہے، کسی کے سامنے اسی چیز کی قسم بیان کی جاتی ہے جس کے بارے میں اس کا کوئی ادراک ہو، یا جس کے بارے میں اس کو کوئی یقین ہو۔ تو مشرکین جو ہیں وہ تو ستاروں وغیرہ کے اوپر کچھ یقین کرتے تھے کہ اتنے اتنے ستارے جو ہیں وہ روز نظر آتے ہیں اور روز ڈوب جاتے ہیں، تو یہ ستاروں کی کچھ نہ کچھ اہمیت، افادیت ان کی زندگی میں تھی، اس سے وہ فائدے بھی حاصل کرتے تھے۔ کچھ ستارے جو ہیں ان کے راستے وغیرہ اپنے تلاش کرنے کے لیے بھی وہ ان کی سمتیں جو ہیں وہ متعین کرتے تھے۔ بہرحال، تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ، اور بے شک، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَقَسَمٌ، یہ قسم، بے شک وہ قسم جو ہے، یہ ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بے شک یہ قسم جو ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم سب جانو، یا اگر تم سب کو جاننے کی کوشش کرو، اگر تم سب تھوڑی ہمت کر کے کوشش کرو جاننے کی کہ یہ قسم کتنی بڑی ہے، تو عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو جو میں کھاتا ہوں تمہارے سامنے اس ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اگر تم اس کا ادراک رکھو، اگر تم سوچ سمجھ رکھو، اگر تم کچھ
मतलब शऊर रखो। और यकीनन आज का भी जो शऊर है और आज की जो रिसर्च है वो भी अभी तक मतलब बिल्कुल ही मामूली सी है। जिस कदर बड़ी ये कसम अल्लाह ताला ने खा दी, या जिस कदर बड़ी ये कायनात की वुसअतें हैं, तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कसम अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ये सितारों के गिरने की कसम जो है ये बहुत बड़ी कसम है। और ये कसम खाकर अल्लाह ताला क्या मतलब जिक्र कर रहे हैं, इन्नहु लकुरआनुन करीम, कि बेशक वो कुरान जो है वो ये बहुत बड़े रुतबे वाला है। ये कुरान जो है ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई आम नावल या कुछ वो कोई किसी कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बुलंद रतबा किताब है, बहुत अजीम किताब है, बहुत बड़े रुतबे वाली किताब है, बहुत बड़े इम्पैक्ट जनरेट करने वाली किताब है तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर। फी किताब मखनून, और ये किताब मखनून या पोशीदा किताब है, या पोशीदा किताब में से है, या लोहे महफूज में से है। इसका असल मतन या इसका ये इसको इसकी हिफाजत के लिए इसको लोहे महफूज में महफूज किया गया है, लिख दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। और वो लोहे महफूज जो है, ला यमुस्सुहु, नहीं छूते उसे, या वो किताब मकनून जो है उसको नहीं छूते उसे, इल्लल मुतहहरून, मगर पाक किए हुए ही, वो पाक पाक किए हुए लोग ही, यानी फरिश्ते। यहाँ पर फरिश्तों की तरफ इशारा है, टेक कंटेक्स्ट के मुताबिक यहाँ पर इसका जो तर्जुमा है वो फरिश्ते हैं कि इस किताब को, इस किताब महफूज या लोहे महफूज से जो किताब जो नाजिल की जाती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो ये किताब जो है ये सिर्फ पाक फरिश्ते जो हैं वही उसको छू सकते थे, वही अल्लाह ताला से वो हिदायत लेकर उसका जो भी पैगाम था या जो भी आयत जिस भी वक्त में नाजिल होती थी, वो पाक फरिश्ते जो हैं वो फरिश्ते ही इस किताब को या इस पैगाम को या इन आयत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर उतारते थे। इसमें जो तुम्हारा अकीदा और तुम्हारा जो कहना है कि ये शयातीन और जिन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में या उनके जहनों में कोई बात डाल देते हैं जिसको वो आकर दूसरों को बताते हैं, तो ये तुम्हारी बात जो है बिल्कुल बेसरोपा है। जबकि हकीकत ये है कि इतनी बड़ी कसम खाकर अल्लाह ताला कहते हैं कि यकीन कर लो कि ये किताब जो है ये एक बहुत बड़ी अजीम किताब है, करीम किताब है, जो कि लौह महफूज में महफूज है। और इसको तो नेक और पाक फरिश्ते जो हैं वो मतलब नाजल करने के लिए मुकर्रर किए गए। और फिर जब ये नाजल हुई किताब या जब ये आयात नाजल होती तो उस वक्त उसकी हिफाजत की खास एक अरेंजमेंट जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से की है कि कोई शयातीन और जिन जो है वो अगर चकने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर सहाबे शाकब वगैरह जो है, शिहाब साकब वगैरह जो हैं उनको मतलब मार कर उनको वहां से भगा दिया जाता और भस्म कर दिया जाता। इस तरह से हिफाजत के साथ ये बराह रास्त अल्लाह ताला की उस मतलब लोहे महफूज से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिस तरह से उसने तरतीब दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक के ऊपर ये किताब जो है वो नाज़िल की गई। अब ये जो आयत है ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इससे एक मानी जो है कंटेक्स्ट के मुताबिक तो यही है कि पाक किए हुए लोग, ये फरिश्ते जो हैं वो इस किताब को छूते हैं। लेकिन इसी से उलमा जो है वो इस बात की भी तायीद करते हैं कि नापाकी की हालत में, खासकर जनाबत और हैज वगैरह की हालत में कुरान मजीद को छूना जो है उसकी इजाज़त नहीं है। गो कि उसके मुतलका बहुत सारी अहादीस जो है वो हमें सपोर्टिंग मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से मामलात हैं या कौन कौन से हालात हैं जिसमें कि कुरान मजीद को छुआ जा सकता है। और ख़ासकर हैज़ और जनाबत की हालत में तो इसको छूना जो है वो बिल्कुल मना है। हाँ, अलबत्ता ज़बानी उसकी जो मतलब तिलावत है वो जो है वो की जा सकती है। उसके लिए भी बहुत सारी, अगर आप इसके बारे में मज़ीद बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसी आयत के रेफरेंस से मौलाना मौदूदी ने बहुत सारी अहादीस को जमा करके एक जगह पर उसकी तफसीर जो वो की है। वो एक बहुत लंबा एक अलग से टॉपिक भी है, इसलिए उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला की तौफीक से हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल एक तो ये है कि आम सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो पाक लोग इस कुरान को पढ़ने पढ़ने के लिए एक तो पाकीज़गी जो है वो होनी चाहिए इसको हाथ लगाने छूने के लिए। और दूसरे नंबर पे ज़ाहरी पाकीज़गी के अलावा आपके जो बातनी पाकीज़गी जो है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। कुरान को किसी
کسی ایسے مقصد کے لیے پڑھنا کہ وہ مطلب ناپاک عزائم کے ساتھ پڑھنا، وہ اس کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کچھ شیاطین وغیرہ جو ہیں یا کچھ یہ عملیات کرنے والے جو ہیں، وہ قرآن کی آیات کے ساتھ اس طرح کے معاملات جو کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ ایسے گندے پانی سے اور گندی چیزوں سے لکھتے ہیں، یا ان کو الٹے حروف جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس، تو بہرحال یہ قرآن کو اس طرح سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ باطل عقائد کے ساتھ یا برے عقائد کے ساتھ یا برے نظریات کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھنا یا اس سے کچھ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو ہے، اس کی بھی قطعاً کسی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو پاکیزگی جو ہے، جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی آپ کی، یہ دونوں پاکیزگیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے جب آپ اس قرآن کو پڑھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب ہی یہ قرآن جو ہے وہ آپ کو صحیح رہنمائی کرے گا۔ ادروائز وہ شیاطین کی طرح جو کریں گے، تو وہ شیاطین جو ہیں وہ تو خود نجس اور ناپاک ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے، اور وہ پھر اس سے پھر الٹے نقصانات جو ہیں وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب جو ہے یہ نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، وہ رب العالمین جس کی قدرت کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں اسی آج کے سبق کی پہلی آیات مواقع نجوم سے ہمیں ملی، کہ کس قدر وسیع سلطنت، کس قدر وسیع کائنات جو ہے اس نے تخلیق کی، اور اسی وسیع کائنات کے اندر ایک معمولی سا حصہ، بالکل معمولی سے غبار کے اڑتے ہوئے حصہ جو نظر بھی نہیں آتا، اس سے بھی کم تر اس کی حیثیت ہے پوری یہ ہماری زمین کی، اس کے اوپر پھر انسان کو پیدا کیا اور باقی چیزوں کو پیدا کیا، اور انسان کو پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور انسان جو ہے پھر کس طرح سے اپنی منمانی کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو صرف جتنے جہان ہیں ان کا رب ہے، نہ صرف اس کو تخلیق کیا اس نے، بلکہ اس کو مطلب ترتیب بھی دیا، اور اس کی ترتیب کو قائم و دائم رکھنے والا اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے والا بھی رب ہے۔ اس رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ نازل ہوئی، جو کہ بڑے رتبے والی کتاب ہے، قرآن الکریم ہے۔ افا بہذا الحدیثی، تو بھلا کیا تم اس کلام کو، تم مدہنون، بے پرواہی کرنے والے ہو؟ اب جب کہ یہ کتاب کی اصل حیثیت جو ہے وہ تمہارے سامنے تھوڑی سی اور واضح ہو گئی، کہ کس طرح سے یہ کتاب نازل ہوئی، اور کیسی عظیم یہ کتاب ہے، اور کس عظیم ہستی کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی، اس کے باوجود مدہنون، تم بے پرواہی کرنے والے ہو، تم ان بے پرواہی کرنے والا، اس کے بھی بہت سارے معنی جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ بے پرواہی کرنا، بس اس کو لائٹلی سا لے لینا، بالکل لائٹر موڈ میں اس کو لینا، بس کوئی بات سنی ہے، حدیث یہاں پر جو ہے وہ کلام کا مطلب ہے، حدیث کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے کہ نئی بات، کوئی نئی بات جو ہے وہ کوئی ہو، مطلب ایک نیو جو ہے، اس کے لیے ایک ورڈ جو عام عربی میں اب بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی نئی کمپنی ہو تو اس کے لیے مطلب شرکہ حدیثہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ نئی کمپنی، تو نئی بات یا کوئی نئی سوچ یا نئی چیز جو ہے اس کی طرف، تو یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا تھا اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور مدہنون، بے پرواہی کرنا، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا، اس کو بس نظر انداز کر دینا، مطلب کئی دفعہ آیات سامنے آتی ہیں، اس کا معنی اور مفہوم جو ہے اس کو بس پسے پشت ڈال دینا، یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس میں کور ہو جاتی ہیں، کہ تم اس کتاب کو، اس کلام کو، اس قرآن کی نصیحت جو ہے اس سے تم بے پرواہی کرتے ہو، اس سے تم اعراض کرتے ہو، اس سے تم منہ موڑ لیتے ہو، اس کو تم لائٹلی لیتے ہو، اس کو تم مطلب سیریس لیتے ہی نہیں، جبکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو بہت سیریس میٹر جو ہے وہ تمہارے سامنے ڈسکس کرتا ہے، اور تمہیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے تمہاری۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو اپنی روزی، انکم، کے بے شک تم تکذبون، تم سب جھٹلاتے ہو، اور تم سب اس قرآن کو ایسا سمجھتے ہو کہ جیسے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے تمہاری روزی کے اوپر فرق پڑے گا، اس کی وجہ سے تم اس کو جھٹلا دیتے ہو۔ یہ بہت سی کریٹیکل آیت ہے، اگر اس کو ہم مطلب بہت ڈیٹیل سے پڑھیں، لیکن مختصر انداز سے اگر ہم اشارتاً بات کرتے چلیں، تو اس وقت کے جو
مشرکین مکہ ہیں، وہ اس کتاب کو کیوں جٹلاتے تھے، وہ اس دین کو کیوں جٹلاتے تھے، یا توحید کو کیوں جٹلاتے تھے؟ ان کا سب سے پہلا سب سے بنیادی مقصد جو ہے، ایک تو آباء و اجداد سے چلتا ہوا دین جو ہے، اس سے بھی ان کو کوئی کیا لینا دینا تھا؟ وہ اتنے اگر پاک باز ہوتے جو یہ قرآن کی پہلی آیت کے اوپر، پہلی ہی وحی کے اوپر وہ ایمان لے آتے، جنہوں نے لانا تھا وہ لے کر بھی آئے، لیکن جو دوسرا ان کے ساتھ تھا، ان کی پیٹ، ان کا رزق، ان کی جو روزی جو ہے، وہ اس کے اوپر ان کا خیال تھا، ان کی خام خیالی یہ تھی کہ اگر ہم نے یہ دین قبول کر لیا تو ہماری یہ جو مرکزی حیثیت مکے کا جو حاصل ہے، ہمارے ایک تجارتی ایک سینٹر جو ہے وہ بنا ہوا ہے، تو ہمارے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہ سارے کے سارے تو انہی کی بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں اور دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں، اور وہاں پر آ کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، اور ہماری اتنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی یہاں پر بڑھتی ہے، اور ہمیں ایک مرکزی امت یا مرکزی ایک جو بستی ہے اس کی حیثیت حاصل ہے اس کو، تو اگر ہم نے اس طرح کے عقائد کی طرف چلے گئے اور بتوں بتوں کو چھوڑ دیا تو وہ تو سارے لوگ ادھر آنا چھوڑ دیں گے، اور ہماری جو معاشی حالت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی ان کی انکار کرنے کی، تو اس کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کہ تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ اس قرآن کو تم قبول کر لو گے کہ تمہاری روزی جو ہے مٹ جائے گی؟ یعنی تم اپنی روزی کے چکر میں آ کر اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو، یہ کتنا بڑا تمہارا ایک ایک نہ سمجھی، اور کتنی بڑی تمہاری ایک گمراہی اور ظلم ہے جو تم اپنے اوپر کر رہے ہو در حقیقت۔ اور آج ہم اگر دیکھیں تو آج بھی ہمارے ہاں حالات جو ہے وہ کچھ زیادہ بہت زیادہ مختلف نہیں، بہت ساری میٹرز میں آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے میٹرز میں ہم مطلب قرآن کی آیات جہاں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لیکن اس حکم کو پسے پش ڈال کر ہم اپنی اپنی منمانی بہت سارے میٹرز میں ہم کرتے ہیں، رسم و رواج ایسی ایسی بنی ہوئی ہیں جو قرآن کی قرآن سے ہٹ کر نہیں بلکہ قرآن کے بالکل مخالف سے مت میں جاتی ہیں، اور ایسے وہ دنیا میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے وہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اور ان سے وہ ہٹتے نہیں ہیں۔ بہت ساری واضح مطلب ان کو سمجھائیں بھی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہاں ہمیں پتہ ہے یہ ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری یہ مجبوریاں، اپنی مجبوریاں، اپنی اپنی مطلب دنیا کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کو پس پش ڈال دینا ہے۔ بزنس کے میٹرز میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، سود کے میٹرز آج کل ایسے ہیں کہ سود کے بغیر کوئی کاروبار جو ہے وہ نہیں کرتا، بینکنگ سسٹم اس طرح سے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ جبکہ سود جو ہے وہ اس کی اتنی بڑی بڑی وعیدیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بس اپنے رزق جو ہے، اپنا جو پیسہ ہے اس کو ملٹی پلائی کرنے کے چکر میں دوسروں کے اوپر ظلم کرتے جا رہے ہیں اور قرآن کی مخالفت کرتے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی بہت سارے ایسے کریٹیکل میٹرز ہیں جو ان آیات کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو تم اپنی روزی کو بناتے ہو اس چیز اپنے سامنے، جبکہ اس قرآن کو تم جھٹلا دیتے ہو۔ تو یہ بہت بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، اور ہمیں گریبانوں میں، اپنے گریبانوں میں جا کے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم ارشاد فرما دیا۔ فلولا، اب دوسرا پہلا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوا قرآن مجید کے بارے میں، کہ یہ قرآن جس کے بارے میں تم شک کرتے ہو، کہ یہ سوچ سمجھ لو کہ یہ قرآن جو ہے یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اور کس طرح سے یہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوئی، اس میں کسی قسم کی آمیزش جس کا تم شک کرتے ہو اس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کتاب کو تم اگر لائٹلی لو گے اور اس کتاب کو جٹلا کر اگر تم یہ سمجھو گے کہ تمہیں دنیا کی آسودگی مل جائے گی، تو شاید دنیا کی آسودگی تمہیں مل جائے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم ایک بہت بڑے خسارے میں پڑنے والے ہو، اور ایسا خسارہ جس کو تم کبھی پورا نہیں کر سکتے، اور جہنم کی آگ کی شکل میں وہ خسارہ تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے زندگی اور موت کے بارے میں، کہ زندگی کے بارے میں تو پہلے تذکرہ ہوا تھا، اب مطلب اس انسان کی بے بسی جو ہے اس کا اظہار ہمیں، یا اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں ملے گی ان آیات میں۔ فلاولا فلاولا، پس ایسا کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جب حلق تک پہنچتی ہے تمہاری جان، تو جب حلق تک یہ آیت ایکچولی دو تین آیات جو ہیں وہ مل کر اس کا ترجمہ جو ہے وہ واضح کرتی ہیں۔ پس بھلا کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے حلق تک تمہاری جان، یا کسی کی جان جب حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو کیوں نہیں وَأَنْتُمْ تم ہی نائزن
उस वक़्त तंजुरून, तुम सब देखते रहते हो, तुम सब उसको देखते ही रहते हो। व नहनु, ये ठीक है। इस जो तीन चार आयात हम एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक साथ ही। वो अंतुम ही नाइजिन तंजुरून, उस व, और तुम उस वक़्त तुम सब देख रहे होते हो कि किस तरह से वो जान जो है वो हलक से निकल रही है, या वो गरगरा जो है वो किस तरह से तारी है उस शख्स के ऊपर या उस फर्द के ऊपर। व नहनु अकरबू, जबकि हम ज्यादा करीब होते हैं इलैहि, उस मरने वाले के, मिनकुम, तुम्हारी निस्बत हम उस मरने वाले के ज्यादा करीब होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम इसको नहीं समझ सकते या तुम इसको नहीं देखते। तुम हमारी मौजूदगी को, हमारा अल्लाह का मौजूदगी वहां पर अल्लाह के इल्म की सूरत में, या अल्लाह के हुक्म की सूरत में, जो फरिश्तों के उसने देकर भेजा कि इस मुकर्रा वक्त के ऊपर इसकी रूह जो है वो कब्ज करनी है, तो वो अल्लाह का हुक्म जो है वो तुम्हारे ज्यादा करीब होता है तुम्हारी निस्बत उस मरने वाले के, लेकिन तुम उसको नहीं देख सकते। फलाउला, फिर क्यों नहीं, इन कुन तुम गैर मदीनून, तुम सब गैर महकूम हो, अगर तुम गैर महकूम हो, यानी अगर तुम्हारे ऊपर किसी का इख्तियार नहीं है, तो फिर क्यों नहीं तुम तरजीऊना, तुम सब वापस ले आते उस तरजीऊना, हाँ, उस रूह को तुम वापस क्यों नहीं ले आते। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम अपने मैटर्स में, अपने तुम अकायद में अगर तुम सच्चे हो, तो तुम उस रूह को वापस क्यों नहीं ले आते। जी, एक तहरीर ये आई है, एक मैसेज है, जैसे आपने अभी बताया कि वो लोग कहते हैं कि हमारा बाप दादा के दीन है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो जैसे औलाद की बुराई का गुनाह जो है माँ बाप को मिलता है, तो क्या वालिदैन की बुराइयों के बारे में भी गुनाह आगे औलाद को भी मिलता है, जो कि गलत अकीदों पे यकीन रखते हों। तो गलत अकीदों पे यकीन रख के जो आपका कहने का मतलब है कि कि माँ बाप की जो बुराइयां हैं उनके उनके उनका गुनाह औलाद को। देखिए, हर एक को अपने गुनाहों का और अपने अमाल का हिसाब जो है वो देना ही है, हर एक को अपने गुनाहों का हिसाब देना है। अगर वालदैन जो है या हमारे बुजुर्ग जो है वो पुराने ज़मानों में हमसे पहले कुछ ऐसा गुजर चुके, तो उनका मामला जो है वो उनके साथ ही होगा। हाँ, अगर हमारे सामने हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे वालदैन जो है वो भी इस तरह से करें, तो उनको मारूफ तरीके से, ये ज़रूरी है, मारूफ तरीके से उनको, एहसन तरीके से उनको भलाई करते हुए उनको भी आप राह रास्त पर लाएं, उनको भी समझाएं बुझाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी अगर आपने पूरी कर दी, तो फिर आपको कोई पूछताछ नहीं। लेकिन अगर आपके सामने हो रहा है और आप उससे मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बत का इजहार जो है वो आप इस तरह से करते हैं कि ठीक है हमारे वालदैन हैं, अब हम उसको क्या कहें, तो नहीं, आपको अपने वालदैन जो हैं, वो अगर वो कोई भी है, वालदैन जो है वो तो मतलब जाहिर है एक बुजुर्ग हस्ती होती हैं, उसके अलावा भी कोई भी है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा मैटर हो रहा है, तो यकीनन उसकी इस्लाह करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, तो फिर हम जो है सुरखरू जरूर होंगे। तो जिस तक पहुंचा दिया गया मैसेज वादे हो जाने के बावजूद अगर वो इनकार करता रहता है, तो यही तो बार बार रिपीट होता है कि बहुत सारी बातें जो है, जलाल जो है, गुमराही जो है, वो यही तो है कि बहुत सारी बातों का पता है, उसके बावजूद वो उस गुमराही के रास्ते पर अगर चलता है, तो फिर अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया कि अगर इस हद तक ये पहुंच चुके हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहें, उनको अपने रास्ते पर छोड़ दें, फिर अल्लाह ताला और अल्लाह जाने और वो जाने कि किस तरह से उनके साथ इंसाफ होगा। तो उसके बावजूद अगर वो नहीं समझे, तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है आपको। और ये जिम्मेदारी जो है वो एक क्रिटिकल मैटर है। ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा दो दफ़ा समझा दिया और जिम्मेदारी पूरी होगी। जब तक जिंदगी है तब तक ये जिम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ती है फिर, और फिर एहसन तरीके से निभानी पड़ती है। तो बहरहाल ये एक अलग से टॉपिक भी है, आप अगर मज़ीद डिस्कस करना है तो हम पर्सनली भी इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, वापस आते हैं अपने सबक की तरफ।
کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے تمہارے کسی عزیز و اقارب کی، تمہارے سامنے تو کسی فرد کی، تمہارے کسی چاہنے والے کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ وہاں سے نکل رہی ہے۔ غرغرے کا عالم جو ہے، غرغرہ جو ہے، اگر مطلب اگر کسی نے غرغرے کا عالم دیکھا ہو کسی کا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو بے بس فیل کرتا ہے، صحیح معنوں میں اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا اپنے اس مرنے والے کے لیے، اگر اس نے اس کے غرغرے کی کنڈیشن جو ہے وہ اس نے دیکھ لیا تو کس طرح سے ایکچولی میرے ساتھ بھی ایک معاملہ جو ہے ہو چکا ہے ایک دفعہ۔ میری دادی ماں جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جب ان کے اوپر غرغرے کا اس طرح سے میٹر طاری ہوا، ان کی سانس جو ہے وہ اکھڑ گئی۔ میرا کیونکہ میڈیسن سے بھی تھوڑا بہت تعلق رہا ہے پاکستان میں، تو میں ان کو بریدنگ کرنے کی، میں نے ان کو بہت کوشش کی کہ وہ ان کے سانس جو ہے بحال ہو جائے، اور وہ واپس جو ہے ان کا مطلب دل جو ہے وہ واپس تھوڑا سا فنکشن کرنا لگ جائے، جو ایک کوشش جو کرتے ہیں۔ لیکن مطلب اب بھی کبھی کبھی میرے سامنے جب وہ منظر آتا ہے تو جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ کس طرح سے میری آنکھوں کے سامنے اور بھی لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، اور ان کی کیسی کیفیت ہوئی، اور وہ وہاں سے ان کی روح جو ہے پرواز کر گئی، اور وہ ان کا جسم جو ہے وہ ساقط ہو گیا، اور کوئی وہاں پر کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو ڈاکٹرز ہیں ایمرجنسی میں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کئی دفعہ ایسے مریض آتے ہیں، یا کئی دفعہ سے ایسے سچویشن ہوتی ہے کہ کس قدر وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اختتام پذیر ہو چکی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا، اس کو تو وہ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی ریسرچ، کوئی نالج، کوئی علم، جہاں تک مرضی سائنٹیفک ریسرچز پہنچ جائیں، وہ سائنٹیفک ریسرچرز جو ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں، وہ بھی اس میٹر میں بے بس ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا کسی بھی طور پر۔ تو اسی بارے میں یہ آیات ہیں کہ جب تمہارے کسی جاننے والے کی، کسی کی فرد کی تمہارے سامنے کوئی جان اس کی حلق تک پہنچتی ہے، یا وہ غرغرے کے عالم میں جب پہنچ جاتا ہے، تو تم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن تم بے بس ہوتے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس وقت اس کے لیے، اور جبکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، کہ تم تو وہاں پر جتنی مرضی جتن کر لو، لیکن ہمارا حکم یا ہمارا ارادہ جو علم کے ذریعے سے اللہ کا، یا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں تک پہنچا ہے کہ اس کو اس پرٹیکولر مومنٹ میں، اس مومنٹ سے نہ ایک مومنٹ پہلے نہ ایک مومنٹ بعد اس شخص کی ذات سے زندگی جو ہے وہ ختم ہے، تم جو مرضی کرتے رہو، تم اس کے اوپر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، تم اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ترج فلاولا فلاولا ان کن تم غیر مدین، تو پھر کیوں نہیں اگر تم ہو غیر محکوم، اگر اس سچویشن میں اگر تم دنیا کی اپنی زندگی جب گزارتے ہو تو تم اپنا اختیار سمجھتے ہو، ایک تو یہ ہے، ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور بڑا توانا اور بڑا سمجھتے ہو کہ میں ہی سارا کچھ ہوں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کے اختیار نہیں، یہ سارے سلسلے ایسے ہی چل رہے ہیں، یہ کوئی اس کو کنٹرول نہیں کرنے والا اس چیزوں کو، تو ایسی صورت میں پھر تم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ترجعونہا، کہ تم اس روح کو واپس لے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو، اگر تم واقعی سے سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چل سکتا، یا تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، یا تمہارے اوپر کسی کی زبردستی نہیں چل سکتی، تو پھر اس روح کو واپس کیوں نہیں لا سکتے جو کہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے جب مقرر کیا اس وقت اس کو وہاں سے اچک لیا۔ تو یہ جو ہے، یہ ایک سنیریو جو یہاں پر ہے، یہ سنیریو ہمیں بہت گہرا جو ہے، گو کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق نہیں کر سکا، جیسا کہ ایک واقعہ جو ہے وہ کچھ کوٹ بھی کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو کہ وہ فلاں شخص جو ہے، وہ اس نے موت کا جو منظر ہے پورا دیکھا ہوا ہے، اور وہ مطلب وہ یہاں سے گیا، اور
اس نے دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں، یا اس نے دیکھا کہ ایسی مخلوق آ رہی ہیں اور ایسے معاملات، کچھ ایسی سٹوریز جو ہیں وہ ہمیں سننے میں ملتی ہیں جی، اس نے خود اس کو آبزرو کیا، لیکن وہ سب من گھڑت اور جھوٹی ہے، خود آبزرو کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو موت وارد ہو گئی وہ تو اس دنیا میں سے منقطع ہو گیا، وہ تو دنیا کے اوپر واپس آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے سوال جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ارد گرد آپ کو ملیں گے، لیکن وہ حقیقت سے بالکل آ رہی ہیں، کیونکہ جس نے موت کا مزہ چکھ لیا وہ تو دنیا میں آ کر دوبارہ بتا ہی نہیں سکتا۔ جبکہ یہاں پر شہید کے بارے میں مجھے یاد ہے ایک کچھ آیات میں گزرا تھا کہ دو جو لوگ تھے وہ بڑے پاک باز تھے، ان کی قوموں نے یا ان کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، تو انہوں نے جب اپنا اس جو ولی تھا اس وقت کا یا نبی تھا اس کا ساتھ دیا، تو انہوں نے لوگوں نے ان دونوں کو یا اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو اس قتل کرنے کے بعد، اس شہید کرنے کے بعد، اس شہید کے الفاظ قرآن مجید میں نقل ہیں کہ کاش کے یہ لوگ سمجھ سکتے کہ میں اس وقت کتنی عزتوں میں ہوں، کہ وہ اپنی بات جو ہے، شہید بھی اپنی بات جو ہے وہ اپنے پچھلوں کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کس قدر عزتوں میں اور کس قدر اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عنایات سے پتہ چلتا ہے، وہ شہید جو اس دنیا سے گزر گیا وہ اپنی حالت نہیں بتا سکتا۔ تو لہٰذا اس غرغرے کے بعد، اس موت کے بعد کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اس دنیا کی آنکھ یا دنیا کی کوئی مطلب کوئی کوئی نہیں دے سکتا، ماں سوائے اس کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا قرآن کے ذریعے سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے اس کو مزید واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں کہ جس سے ہم نصیحت حاصل کریں، اور دیٹ از انف۔ یہ جو ہے ایک بہت واضح ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، جس کو ہم اگر سوچ سمجھ کر کے اس کے اوپر ہم چلنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم اپنی ہدایت جو ہے وہ اس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سینیریو جو ہے یہ بھی ہمیں ایک بہت ہی ایک کریٹیکل پہلو جو ہے اس کی طرف ہماری زندگی کا ہے، کہ اپنی زندگیوں کے اوپر ذرا توجہ دے کر دیکھو کہ تمہارے سامنے سے تمہارے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو وہ تم ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ اب دوسرا پہلو جو ہے اس کا یہ بھی ہے کہ وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، اس زندگی کے بعد چار جو بڑے جو قدرتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں، جن کا آج دوبارہ سے ریوائز بھی کیا، اس زندگی ہوئی، زندگی کے بعد جو تین اس کے اور تھے، پانی کے بارے میں، آگ کے بارے میں بھی، اور کیا تھا چوتھا؟ تو یعنی یہ ساری زندگی کے جتنے معمولات ہیں ان کو اب پورا کرتے ہوئے جب زندگی گزار کر اینڈ پر پہنچ گیا، تو اینڈ پر جا کر اس کی موت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد اس کے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد اس کے صرف اپنے اس کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں جو اس نے دنیا کی زندگی میں کمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا زندگی، اور زندگی کے باقی جتنے زندگی گزارنے کے دیگر لوازمات جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوتا تھے۔ جب تم موت کے وقت کے قریب پہنچو تو تمہارے پاس کم از کم اتنا بیلنس ضرور ہونا چاہیے کہ تم سرخرو ہو سکو، وگرنہ تمہاری حالت کیا ہوگی یہ ہم نے اصحاب الشمال جو ہے ان کے معاملے میں دیکھ لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ سارا جو سینیریو ہے پچھلا ڈیولپ ہوا، اس سارے سینیریو کے بعد زندگی انسان کی موت، اور انسان کی زندگی اور موت کے درمیان اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر، اور پھر سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ قرآن مجید، جس کا ابھی آج کے سبق میں ہی تذکرہ ہوا۔ یہ ساری نعمتوں کے سارا سینیریو جو ہے اس کو سم اپ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اب ہمیں واپس مقربین اور اصحاب الجمین اور اصحاب الشمال جو ہے ان کی طرف ایک واپس توجہ دیتے ہیں کہ واپس ذرا غور و فکر کرو کہ تمہیں کیا بتایا گیا پہلے، کہ تم فَأَمَّا پس لیکن ان کان من المقربین، اگر وہ ہوا اللہ کے مقرب لوگوں میں سے۔ اب یہ جو زندگی جو ہار گیا، زندگی کی بازی جو ہار گیا اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی ہے، اگر وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہے، اگر اس نے اس غرغرے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لی تھی، اور اپنے آپ کو اتنا اس نے کاربند کر دیا تھا کہ جیسے ہی سابقین میں سے، یعنی مقربین جو ہیں وہ سابقین، کہ جیسے ہی اس کو اللہ کا حکم ملا اس نے اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کی، یا سبقت لے گیا وہ تو پھر فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، لیکن اگر وہ مقرب میں سے ہوا، اللہ کے قرب حاصل کرنے والے بندوں میں سے ہوا، تو فراؤہن تو اس کے لیے راحت ہے، وہ ریحان اور خوشبودار پھول اور پھل ہے، وہ جنت نعیم اور نعمتوں والی جنت ہے، تو اس کے لیے تو
اگر اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا آخرت میں قیامت کے دن، تو پھر تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، خوشبودار اور پھل اور پھول جو ہیں وہ اس کے لیے، اور نعمتوں والی جنت جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ وہ اما، اور لیکن ان کا من اصحاب الجمین، اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، اگر وہ مکرمین میں شامل نہیں بھی ہو سکا تو، لیکن اس نے کم از کم اتنی کوشش کی کہ بنیادی عقائد کو اس نے اچھی طرح سے رکھا، توحید کے اوپر اس نے کسی کی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جب بھی اللہ کا حکم تھا کچھ کوشش کرتا رہا، کچھ اپنی تھی، اس نے اپنی زندگی جو ہے سود سے بچتا رہا، بڑے گناہوں سے بچتا رہا، چھوٹے گناہوں سے اعراض کرنے کی کوشش کرتا رہا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو وہ لوگ جو ہیں، اگر وہ اس طرح سے کر کے اصحاب الجمین میں بھی داخل ہو گیا تو، اگر ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک، تو پھر بھی اس کے اوپر سلامتی ہے تیرے لیے، یعنی اس شخص کے لیے، من اصحاب الجمین، کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، یعنی دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہونا بھی اس کے لیے ایک نعمت ہے، اس کے لیے ایک سلامتی ہے۔ لیکن اس کے جو دائیں ہاتھ والوں میں بھی شامل نہیں ہوا تو پھر وہ اما ان کان من المکذبین، اگر وہ ہوا جٹلانے والوں میں سے، اگر وہ دنیا میں جٹلانے والوں، یہ قرآن کو جٹلانا، قرآن کے احکامات کو جٹلانا، جس کے بارے میں ابھی بھی بات ہوئی کافی ساری، تو اگر وہ جٹلانے والوں میں سے ہے، اور ضالین، گمراہوں میں سے ہے، جٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے، فن فن فنزل من حمیم، تو اس کی مہمانی ہے گرم کھولتے ہوئے پانی سے، تو اس کی مہمان نوازی جو ہے وہ حمیم کے ساتھ ہوگی، جو گرم کھولتا ہوا پانی جو اس کو پیش کیا جائے گا، جس کو پینے سے اس کی آنتیں جو ہیں وہ گل کر بہہ جائیں گے نیچے کے رستے سے، وہ تسلیت الجحیم، اور اس کو دھکیل دیا جائے گا دوزخ میں، اس کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، تو بے شک یہ واقعی وہ حق ہے جو کہ یقینی ہے، لہذا اب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذکر کر دیا، جو حق کی بات جو تمہارے اوپر ذکر کر دی، وہ یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی تذبذب نہ کرنا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر ابھی وقت ہے کہ یقین کر لو کہ یہ واقعہ جو ہے یقینی ہے، یہ سورۃ الواقعہ ہے، واقعہ الواقعہ، اسی کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ واقعہ ہونے والا جو ہے واقعہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا۔ اسی کے اب کلوزنگ آیت یہ آ گئی کہ یہ واقعہ جو ہے وہ حق ہے، یقینی ہے، یقیناً یہ واقعہ ہو کر رہے گا، چاہے وہ ہم اس قیامت کے بارے میں ہم یقین کر لیں، بات کر لیں، چاہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے بارے میں کہ جو اس نے حقیقت بیان کر دی اس میں، وہ یقیناً ہو کر رہے گی، تو یہ حق ہے، اس کے اوپر یقین کر لیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، اور آپ تسبیح بیان کریں اس رب عظیم کی، اس عظیم رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی آپ اپنی اصلاح کرو، اور اپنی زندگی جو ہے اس کو سنوارو، تاکہ تم اللہ کے جو طرف سے جو آسودگی ہے، آخرت کی آسودگی جو ہے اس کو حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا، جو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو صحیح سمجھ کر اس کو ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ حدید ہے انشاءاللہ، آگے ہم جا کر دوبارہ اس کو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہوں۔ ہاں جی، اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رحمت اور خاص مہربانی ہمارے اوپر کرے، ہماری مشقت ہیں، مشکلات ہیں کچھ معاملات میں، اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، خاص رحمت ہمارے اوپر کرے، جو اس دنیا میں حیات ہے ہمارے والدین، ان کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بزرگ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیزوں کا رب، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کی آیات بھی ہم نے جو دیکھی ان میں بھی بہت بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں، جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، جن کو ہم اس طرح سے توجہ نہیں دیتے جن کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.